چند سوالات ہمارے چند دوستوں نے کیے ہیں، ان سوالات کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ جیسے گزشتہ عرض کیا تھا کہ اتوار کے دن مجلس کے ختم ہونے کے بعد سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، تو آج کی مجلس میں چند سوالات ہیں، وہ سوالات انشاءاللہ عرض کر اس کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ حضرت میں انشاءاللہ بول کر کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرا کام پورا نہیں ہوتا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تو آگے جو کام ہمیں کرنا ہے مستقبل میں، آنے والے دنوں میں، مثال کے طور سے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے، تو ہم آگے کے کام کے بارے میں کہ کل انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، آگے کے کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ ارادے اور عزم، کسی کام کے کرنے کے عزم اور ارادے کے بارے میں انسان انشاءاللہ کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ تو جو کام ممکن ہو اسی کام کے بارے میں کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ فلاں کام کروں گا۔ جو کام ممکن ہی نہیں ہے ایسے کام کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہی کیوں بولیں؟ جی، جیسے مثال کے طور سے کہ میں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا انشاءاللہ، جی، اور آپ نے پھر کہہ دیا کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا، اس کے باوجود میں آسمان سے ستارے نہیں توڑ سکا۔ تو انشاءاللہ تو ایسے کام کے بارے میں بولنا چاہیے جو کام آدمی کے امکان میں ہو، اس کی طاقت میں ہو۔ اور انشاءاللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ارادے سے چاہے جتنا کام کرنے کی نیت کر لیں، لیکن اللہ کی مرضی جب تک شامل نہیں ہوتی تب تک انسان کا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے، حضرت علی فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، مضبوط ارادوں کے ٹوٹ جانے سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی پیچھے ایک پروردگار بھی ہے، ایک کردگار بھی ہے، ایک کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے مضبوط ارادے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فعال لما یرید، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے۔ تو ہم باوجود چاہنے کے، انشاءاللہ کہنے کے ہمارا کام نہیں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی کے چاہنے کے باوجود کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کام کے ہونے کی، اور اللہ جل شانہ ہمارے چاہنے کے باوجود خود کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بھلائی ہوگی۔ تو اس لیے انشاءاللہ تو ضرور بولیں، عادت رکھیں اس کی، اور ممکنہ کام میں انشاءاللہ بولیں، اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کرا دیں گے۔ نہ بھی ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جو نہیں ہوتا کام اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہمارے لیے ہی خیر کی ہوتی ہے۔ دوسری، دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول ہونا، اس کا مطلب بزرگوں نے سمجھایا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے مطلب ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ جب آدمی یقین کے ساتھ میں دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے ہم نے دعا مانگی، جی، کہ اے اللہ مجھے دوپہر کے وقت میں بریانی کھلا دے، ایک دعا مانگی ہم نے، لیکن دوپہر کو بریانی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ بریانی تو اللہ نے نہیں کھلائی، لیکن جو دال کھانا آپ نے کھایا وہ دال کھانا کھا کر آپ کو بیماری ہونے والی تھی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس بیماری سے بچا لیا، تو دعا تو قبول ہوئی، بریانی کی جگہ پر اللہ نے بلا دور کر دی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ من والہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں جو اور زیادہ بھلی ہوتی ہے، کہ آپ بریانی کھا کے شاید بیمار ہو جاتے، بریانی کھا کے بیمار ہونے کے بجائے سادہ کھانا کھا کے صحت مند رہنا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اس لیے اللہ نے وہ دے دیا۔ تو دعا قبول کر کے ہی دیا ہے، شہد جو دی ہے وہ آپ کی دعا پر ہی دی ہے۔
اور تیسری بات یہ بھی علماء نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی دعا کو کل قیامت کے لیے اٹھا کر ذخیرہ کر دیں گے، اور جو دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑا خیر اپنے اندر رکھتی ہیں، اور کل قیامت میں جب وہ ذخیرہ کی ہوئی دعائیں اللہ دیتے ہیں اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو تب انسان کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے، اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعائیں ذخیرہ ہو جاتی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ایک رکعت میری چھوڑ گئی، اور امام صاحب نے مثال کے طور سے لیلاف قریشن پہلی رکعت میں پڑھی تھی، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھی، میری پہلی رکعت چھوڑ گئی تھی، تو میں جب مسبوق بن کر نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو کیا مجھے لیلاف قریشن پڑھنا چاہیے یا اس کے بعد والی سورت پڑھنا چاہیے؟ کیسے پڑھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ جب سلام پھیر کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز وہ الگ ہی نئی نماز کی طرح سے ہے اسی نماز کا حصہ، لیکن امام کی نماز سے اس کا رشتہ باقی نہیں ہے، آپ کی اپنی نماز ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے سے پڑھیں چاہے بعد میں پڑھیں، امام کی قرأت کی آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، چاہے لیلاف قریشن پڑھیے، چاہے بعد والی پڑھیے، یا چاہے تو اس سے پہلے والی کوئی سورت پڑھیے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کہا ہے کہ حضرت پہلے زندگی آزاد تھی اور اب اللہ کا کرم ہے نماز روزے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جب آزاد زندگی گزارتا تھا تب کوئی قرض وغیرہ کا بوجھ نہیں تھا، اب نماز و روزے کی پابندی ہے تو بہت قرض ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جب آزاد زندگی گزارتے تھے، نافرمانی کی زندگی گزارتے تھے، تو شاید ہر چاہت درگھسی ٹامبا شدیا کبیٹ کا قصہ رہا ہوگا، کہ حلال حرام کی تمیز نہیں تھی اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزارتے تھے، تو قرض بھی نہیں ہوتا تھا، آزاد زندگی گزرتی تھی۔ اب چونکہ پابندی کی زندگی ہے تو حلال حرام کی تمیز ہو گئی ہے، تو آپ صرف حلال ہی راستہ اختیار کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو حلال چونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، تھوڑا بہت قرض ہو جاتا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں، قرض ہو جانا کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرض ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول بھی قرض لیتے تھے، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت بلال کا بہت مشہور قصہ ہے، فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رسول اللہ کے خزانچی تھے اور یہودی کے پاس سے قرض لیا تھا، اور تاریخ دینے کی آ گئی اور حضرت بلال کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ سب واقعات ہیں، تو اس لیے قرض ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرض ہو گیا ہے تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیں، صبح شام، صبح میں یا شام میں ایک مرتبہ، یا مغرب اور عشاء کے بعد، یا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یا لطیف 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے۔ ایک ساتھی نے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں گے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ چونکہ تبلیغ اور دعوت کی محنت اب فی الحال خروج اللہ کے راستے میں نکلنا، گشتوں کا کرنا وغیرہ بند ہے، تو کیا ایسے موقع پر ہمارے دعوت اور دین کے ساتھیوں کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میں آگے نہیں آنا چاہیے؟ بہت ہی اچھی بات ہے، آج بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے، 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے تو ہمارے 400-500 روپے خرچ ہوتے، چلہ ہمارا لگتا تو چلے میں ہمارے 1000-2000 روپے خرچ ہوتے، اور ایسے ہی ماشاءاللہ جوڑ ہوتے، ماہانہ جوڑ، ماہانہ مشورے، اجتماعات ہوتے، تو الگ الگ موقعوں پر ہمارا یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگتا تھا۔ اب اس موقع پر، اس مقام پر لگنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم ترتیبیں سوچیں،
خود اپنے طور سے ترتیبیں سوچیں. علاقوں کے اعتبار سے بہت ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو سوچ کر جی علاج معالجے کے اعتبار سے سارا ٹیکا اور تکیہ صرف حکومت پر لگائے رکھنے کے بجائے آج کل بہت ساری ضرورتیں، بہت ساری سہولتیں ہیں. ان ضرورتوں اور سہولتوں کا ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے انتظام کر رہے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ماشاءاللہ ناصح پبلک اسکول میں وہاں حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب، مولانا سید شبیر صاحب اور ہمارے رشتہ دار ہمارے جناب سید سبیل، یہ سب مل کر ماشاءاللہ بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں. ایک طرف بیماروں کو ہسپتال پہنچانا اور مرحومین کے جنازے کو قبرستان تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ آکسیجن کا انتظام. اس آکسیجن کے انتظام سے بہت سارے بیماروں کو ماشاءاللہ راحت پہنچنے لگی ہے. ابتدائی طور سے ان کو ماشاءاللہ تھوڑا سا سپورٹ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ماشاءاللہ کوئی مناسب ہسپتال میں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے اور پھر علاج وغیرہ میں سہولت ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے علاقے کے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کر مختلف علاقوں میں آکسیجن کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ہونے والے بیماروں کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جائے، ان کو تھوڑا سا سہارا دیا جائے، اور مختلف انداز سے مختلف خدمتوں کے ذریعے سے علاج، دوا، دارو اور دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں جن ذرائع سے ہم خدمت کر سکتے ہیں. 2-4 دن پہلے ہی شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا جس میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کو بیان کیا تھا. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو آگے آنا چاہیے، مال بھی لگانا چاہیے، جان بھی لگانا چاہیے. ہماری جو شفا ہسپتال ہے، شفا ہسپتال کے لیے بھی رضاکار اور والنٹیئرز کی ضرورت ہے. وہاں ماشاءاللہ انہوں نے کووڈ-19 کا پورا ہسپتال کووڈ-19 کی ہسپتال بنا دی ہے، اور 100 بیڈ کا ماشاءاللہ انہوں نے انتظام کیا ہے. تو وہاں بہت سارے رضاکاروں کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. 3 دن ہمارے اللہ کے راستے میں لگتے تھے، تو وہ 3 دن ہم یہاں لگائیں، بیماروں کی خدمت کریں، اور اس یقین کے ساتھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے لا عدوا، بیماری کا پھیلنا کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس یقین کے ساتھ میں کریں. اور جیسے پی پی ای کٹ اپنی حفاظت کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ پی پی ای کٹ پہن لو، ماسک پہن لو تو اپنی حفاظت ہوگی. یہ ظاہری ذرائع حفاظت ہیں. ان ظاہری ذرائع حفاظت کے ساتھ میں صبح و شام کی دعائیں، صدقہ اور خیرات، یہ بھی حفاظت کے ذرائع ہیں. ان ذرائع سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے دعاؤں کی مدد لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی بہترین سوال انہوں نے کیا ہے اور اس طرف ساتھیوں کو متوجہ کیا ہے. میں بھی اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس میں کام کرتے ہیں اور مختلف لائنوں میں ماشاءاللہ آگے بڑھنے والے ہیں، خدمت کی لائن میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، مختلف مواقع کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، ایسے ہمارے ساتھیوں کو اس موقع پر بھی آگے آنا چاہیے، جان اور مال کے ساتھ آگے آنا چاہیے. بہت ہی خوشی کی بات ہے، بسم اللہ نگر مدرسہ تعلیم القرآن والوں نے الحمدللہ آکسیجن کا انتظام کر دیا ہے، اور وہاں بھی ماشاءاللہ خدمت کا ایک لمبا اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى واختم امورنا بالخیر. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.